آج ایک بڑے خوبصورت موضوع پہ بات کریں گے، اور یہ موضوع جو ہے یہ سب کے دل کے قریب ہے، اور خاص طور پہ رمضان میں یہ بہت اور دلوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ انتہائی محترم آج ہمارے ساتھ علامہ ہشام بھائی ہیں۔ السلام علیکم۔ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم۔ خیریت سے۔ آج یہ سب لوگوں نے نیلا رنگ کیوں پہنا تھا؟ مطلب آپ لوگ جاسوسی کرتے ہیں؟ میں ان بلو ہو گیا پہلے تو میں ان بلو تھا۔ اچھا، پروفیسر نصیر صاحب ہے ہمارے ساتھ۔ پروفیسر صاحب السلام علیکم۔ پروفیسر صاحب آج آپ نے باسکٹ بلو پہنی ہے، لیکن جو بلو کیپ آپ نے پہنی ہے نا یہ آپ کو انتہائی منفرد کرتی ہے۔ اس کا تعلق صوفیہ کرام سے ہے؟ یقیناً ہے، لیکن میں اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو معاشرے کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پورے کا پورا دین اگر آپ دیکھیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے تو کہا موت اور حیات کو بھی اسی لیے پیدا کیا گیا کہ دیکھوں تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے، اور اچھے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل لوگوں کے کام آنا۔ انسان وہی ہے دنیا میں اچھا جو لوگوں کے کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایک بہت بڑا کام کر رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدمت انسانیت کے حوالے سے، یہ جو معاشرے کی خدمت کر رہی ہیں یہ تو ان کے سارے پرابلمز اور مشکلات کو اپنے کندھوں کے اوپر، اپنے ہاتھوں کے اوپر لیے بیٹھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت پہ گیا اور میں نے وہاں پہ ایک ایسا شخص بھی دیکھا جس نے صرف راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا، صرف راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اپنے صحابہ کو کہتے ہیں کون ہے یہ میرا مہمان آیا ہے، کون ہے جو اس کی آج خاطر مدارت کرے گا۔ گھر سے پانی منگوایا، ظاہر ہے اور کچھ کھانے کو تھا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس طرح سادی تھی وہ سب کو علم۔ ابو طلحہ انصاری کھڑے ہو گئے، کہا میں کھلاؤں گا۔ گھر لے گئے تو بیوی نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے گھر میں کھانا۔ اس میں ایک جملہ میں نے بھی شامل کرنا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کوئی کھڑا ہو نہیں رہا تھا۔ ہاں جی، تو حضرت صحابی نے سوچا کہ کوئی کھڑا نہیں ہو رہا، تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ گھر میں کچھ ہے کہ نہیں ہے، وہ توکل اللہ کھڑے ہو گئے، توکل اللہ کھڑے ہوئے۔ اور نہیں، پھر بیوی نے کہا آپ کو پتہ نہیں تھا گھر میں کیا معاملات ہے، حامد کو پتہ ہی ہوتا ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ مہمان کو امبیرسمنٹ نہ ہو، آپ نے جان بوجھ کے چراغ کو ایسے چھیڑنا جیسے بجھ گیا غلطی سے، کیونکہ اگر ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو مہمان بھوکا رہ جائے گا، وہ کہے گا آپ بھی کھائیں۔ تو کھانا اس وقت صرف ایک کا ہے، تو بچوں کو سلایا اور بچوں کو بھوکا سلایا کہ بچوں کو سلا دو، اور پھر چراغ بند کر کے آواز ایسے نکال دیں جیسے میں کھا رہا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن ان سے پوچھا رات کو کیا ماجرا ہوا، کہا آپ کو کیا پتہ؟ یہ پھر جملہ بھول گئے آپ ایک، ہائے کیا میں آپ کا جملہ پورا کر رہا ہوں۔ میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے کہ اللہ تمہاری اس حرکت پہ مسکرا رہا۔ میں یہ بیان کرنے لگا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اطلاع دیا کہ جب تم نے چراغ کو گل کیا تو اللہ عرش پہ مسکرا رہا تھا، اور اللہ نے مجھے خبر دی تو میں تمہاری آمد پہ مسکرا رہا ہوں، اور قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات سے زیادہ لوگوں کا خیال کرتے ہیں، حالانکہ اپنے پیٹ میں بھوک تھی لیکن لوگوں کا خیال رکھا۔ میں صرف ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا آپ کی بات سے، آپ نے جو بات کی ہے، اور یہ بات بلال بھائی ہمارے معاشرے میں بھی ہونا چاہیے۔ جیسے آپ یہ سٹوری لے کے آئے ہیں نا، اس طرح عربی چینلز کے اوپر بھی سٹوریز آتی ہیں لوگوں کی۔ وہاں پہ ایک شخص نے اپنی ایک کہانی بتائی کہ مجھے خواب آیا اور میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ نمبر آ رہا ہے اس شخص کو عمرہ کراؤ، اس شخص کو عمرہ کراؤ۔ 3-4 دن آتا رہا، میں نے اگنور کیا۔ چوتھے دن میں معبر کے پاس چلا گیا، اور بلال بھائی چلیں یہ بات ہے یہ ضمنی طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے، معبر کے پاس ضرور جانا چاہیے جو تعبیر کا ماہر ہو۔ اس کو جا کہتا ہے کہ مجھے اس طرح خواب میں ایک نمبر آتا ہے اور حکم ہوتا ہے کہ اس شخص کو اس نمبر پہ کال کر کے عمرہ کراؤ۔ تو معبر نے کہا آپ کو وہ نمبر یاد ہے؟ یہ اب وہ سوال معبر تعبیر نکالنے والے کا، اس نے کہا اس نے سوچا کہا مجھے یاد ہے، کہا پھر یہ اللہ کی طرف سے خواب آئی ہے، اس نمبر پہ کال کیجیے۔ اس نے کال کی، ہر بندے نے فون اٹھایا، میں آپ کو عمرہ کرانا چاہتا ہوں، ریاض کا بندہ تھا۔ اس نے کہا بھائی میں تو 50 سال ہو گئے ہیں، میں تو سعودیہ میں رہتے ہوئے آج تک اللہ کا گھر نہیں دیکھا۔ کہا بہرحال آپ کو میں عمرہ کرانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میرا یہ انتظام کرو، ایئر ٹکٹ بھیجو، 5 اسٹار ہوٹل کرو، یہ وہ خیر وہ بدو نے جتنا کچھ کہنا تھا کہہ سکتا کروا لیا۔ وہ خیر لے کے آیا عمرے کا۔ وہ شخص ٹی وی پہ یہ واقعہ بیان کر رہا ہے، اور کہا میں عمرہ کروا کے جب اس کو فارغ ہوا تو پہلے تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ سگریٹ بھی پی رہا ہے اور نمازوں میں بھی غفلت ہے، لیکن اللہ نے مجھے حکم دے دیا خواب کے ذریعے میں اس کو لے آیا ہوں۔ کہتا جاتے ہوئے مجھے کہنے لگا کہ 50 سال زندگی کے گزارے اللہ کا گھر نہیں دیکھا، 2 سجدے کرنے دو۔ کہا سجدے میں گیا، کافی دیر بیت گئی، میں نے ہلایا تو روح قبض ہو چکی ہوئی تھی۔
کہا پھر دفن کے بعد سارے انتظام. کہتا یہاں اب میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا اور میں نے سوچا اس کے پیچھے ضرور کوئی کہانی ہے جو ہمارا آج کا موضوع ہے. کہا میں نے اس کی بیوی کو کال کی اور میں نے پوچھا کہ تیرے خاوند میں کیا ایسی خوبی تھی کہ اللہ نے کان سے پکڑ کے عمرہ کروایا اور سجدے میں اس کی روح کو قبض کیا. کہا نمازی بھی نہیں تھا, سگریٹ بھی پیتا تھا, کبھی روزہ رکھ لیتا تھا, کبھی نہیں تھا رکھتا, لیکن ایک خوبی تھی, جب میرے گھر میں راشن لے کے آتا تھا ساتھ ایک بیوہ رہتی تھی, اس کے گھر کے باہر بھی وہی راشن رکھتا تھا اور دروازہ کھٹکا دیتا تھا تو وہ بیوہ باہر نکل کے کہتی تھی اللہ تیرا خاتمہ بالخیر فرمائے. لگ گئی نا دعا. یتیموں کی کفالت کرتا تھا, بیوہ تھی نا, یتیم بچوں کے لیے کھانا لے کے آتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں طواف کے اندر سجدے کے حالت میں, یہ آج کا واقعہ ہے. رواداری ہیز ٹو بی ریڈیفائنڈ. بلال بھائی میں اس حوالے سے ضرور بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ کہا کہ خدمت ہے اور رواداری کیوں نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ کہ یہ ابلاغ کی ہم سے کچھ کوتاہی ہوئی ہے کہ ہم نے کوتاہی ہوئی ہے کہ ہم نے خدمت انسانیت کو تو نیکی سمجھا, رواداری ہمارے نزدیک نیکی نہیں ہے. یہ تربیت کی خرابی, ابلاغ کرنے میں, تبلیغ کرنے میں ابلاغی کمزوری رہ گئی نا. رواداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جیسے ہے, صرف رسول اللہ کی زندگی میں اگر میں کہوں نا تو کم از کم ایسے, ابھی آپ نے بات کی 25 سے زیادہ واقعات میرے دماغ میں آ گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روادار تھے بلال بھائی, آپ نے بھی سنے ہوں گے, اب مشہور واقعات کہ راہ چلتی کوئی دیوانہ اور مجنوں عورت رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ کے کہتی نا میرے ساتھ اس کام چلو, رسول چل پڑتے تھے. اس کو رواداری کہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر یمامہ کا گورنر سمامہ آیا ہے. رواداری یہ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عقائد میں بندہ جتنا مرضی پختہ ہو لیکن معاملات میں اور زندگی میں رواداری ہونی چاہیے. کیسی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے اندر یمامہ کا گورنر سمامہ آیا, ابھی مسلمان نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہیں اگر صرف ہم یہ مطالعہ کریں اس کو رواداری کرتے ہیں. اے اللہ کے بندے مجھے دیکھ ہی لے. تو سمامہ کہتے ہیں میں نہیں دیکھنا چاہتا, معاذ اللہ میری نظر میں آپ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں. صحابہ بے چین ہو گئے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو آزاد کر دو. جب اس کو آزاد کیا تو سمامہ کہتے ہیں, خود آگے بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا رسول اللہ صرف مجھے دیکھنے کا ہی تو, جرنیل ہیں, گورنر ہیں, یمامہ کے گورنر تھے اور گرفتار ہو کے آئے ہیں, تو رسول اللہ نے ان کو آزاد کر دیا. تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ ایک نظر رسول اللہ کے چہرے پہ پڑ ہی جائے تو کیا حرج ہے. کہتے ہیں بس پھر ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا. میری قدم مدینہ کی سرحدوں کی طرف بھاگ رہے تھے اور دل رسول اللہ کی طرف بھاگ رہا تھا. صرف چہرے کو دیکھا, رواداری کو دیکھا کہ ایک مشرک ہے, ایک قتل کرنے والا ہے, اس کو آزاد کر دیا. اور کہا کہ میں جتنی تیز رفتاری سے گیا دگنی تیز رفتاری سے بھاگ کے آیا. تو رسول اللہ نے کہا سمامہ ہم نے تو آپ کو آزاد کر دیا, کیا لینے آئے؟ تو انہوں نے کہا مجھے اپنا بنا کے چھوڑ دیا. کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے, یہ کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے. اور یہی وہ سمامہ, کوئی نہیں ہوئی یہاں پہ, صرف اخلاق. میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ جو آپ نے جملہ بولا نا, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اخلاق اور رواداری ایک چیز ہے. بہترین اخلاق جو ہے نا رواداری ہے. میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں کہ سمامہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا نا, اب یہ آزاد ہو گئے ہیں, مسلمان بھی ہو گئے ہیں, تو قسم کھا کے کہنے لگے اللہ کی قسم گندم کا ایک خوشہ بھی مکہ میں نہیں جائے گا. یمامہ سے جاتا ہے نا, یہ رواداری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی, سمامہ نے ساری گندم بند کر دی. ابو سفیان آیا, ابھی اسلام قبول نہیں کیا. آپ اپنی ہی نسل کو مارنا چاہتے ہیں, اپنی ہی قوم کو بھوکا مارنا چاہتے ہیں. رسول اللہ اس وقت کہہ تو سکتے ہیں نا یار تلواروں سے تو ہم لڑ رہے ہیں, تو بھوکا بھی مار سکتے ہیں, بھوکا بھی مارتے ہیں, تو پھر کیا ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سمامہ کو ہاتھ لکھا کہ گندم کو جاری کر دو, گندم کو جاری کر دو. یہ مکہ بھی فتح نہیں ہوا, مکہ کے کفار ہیں, مشرک ہیں, ان کو گندم جاری کیا. اور اگر آپ بات غور کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا تھا بدر کے موقع پہ, رواداری کی انتہا ہے. سارے قیدی جب قید ہوئے نا تو رسول اللہ کے منہ سے یہ جملہ لکھا لو کانا مطعم حیّن, اگر مطعم آج زندہ ہوتا. مطعم کون ہے؟ مسلمان تھے, مشرک تھے. اور میرے پاس آ کے ان کی سفارش کرتے, اللہ کی قسم ان کی وجہ سے سب کو چھوڑ دیتا. رواداری یہ ہوتی ہے بلال بھائی. رواداری یہ مسلمانوں میں پیدا نہیں ہو سکی. مسلمانوں میں رواداری کی تو اتنی کمی ہے, یہ کلمی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نماز. اچھا یہ کمال بات نہیں آپ کو لگتی کہ آپ اللہ کے رسول کی وہ باتیں جو کہ آپ کو چیدہ پسند آئیں, ہاں وہ پکڑ لیں, اور جو چیزیں آپ کے کردار میں نہیں کردار سازی کر سکی ان کو چھوڑ دیں. اللہ نے قرآن میں کہا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اگر آپ روادار نہ ہوتے لوگ آپ کے ارد گرد نہ ہوتے.
ہاں پھر جناب اگر آپ روادار نہ ہوتے لوگ آپ کے ارد گرد نہ ہوتے, جمع نہ ہوتے. دور فاروقی کو دیکھ لیں, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. اب دیکھیں وہ ایک غیر مسلم ہے, اب جو بھیک مانگ رہا ہے, اور آپ کی نگاہ جب اس پہ پڑی تو آپ نے فوراً اپنے متعلقہ لوگوں کو بلا کے کہا, فرمانے لگے خدا کی قسم یہ قطعاً میں برداشت نہیں کروں گا, جب یہ جوان تھا اس سے ہم فائدہ اٹھاتے, اب یہ بوڑھا ہو چکا ہے, اب یہ کام نہیں کرنے سکتا, تو اب اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں, جائیں اس کی خدمت کریں اور بیت المال سے اس کا حضرت عمر کی بات کی ہے نا, حضرت عمر نے جب یہ فتح کیا تھا نا بیت المقدس, آج تو ہم وہاں پہ ظاہر مغلوب ہیں, جب فتح کیا تو آپ کو پتہ نہیں ہے, مار کھا رہے ہیں, دلیل ہو کے نکل رہے ہیں, نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی. تو حضرت عمر نے کا عمل جو ہے, کیا یہ رواداری کی انتہا نہیں ہے؟ بلال انتہا ہے. پادری کہہ رہا ہے, لاٹ پادری, کہ آپ نے مسجد اقصی میں بھی نماز پڑھ لی ہے, یہ جو گرجا ادھر بھی پڑھ لیجئے. اب ظاہر مفتو تھے, انہوں نے اکرام ان کو حضرت عمر کو بھیجا. حضرت عمر نے کہا کہ میں تیرے گرجے میں نماز ادا نہیں کروں گا, اس لیے ادا نہیں کروں گا کہ کہیں کو کل بعد میں آنے والے میرے لوگ یہ نہ کہیں یہاں پہ ہمارے امیر المومنین نے نماز کو پڑھا تھا اور وہ اس کے اوپر قبضہ کر. بلکہ قبلہ یہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ ان کی عبادت کا وقت ہو گیا اور لوگ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے ڈر کی وجہ سے اپنے گھروں سے نہیں نکلے تھے, اور آپ نے ذمہ دار سے پوچھا کہاں لوگ گئے, حضور آپ کے ڈر کی وجہ سے, آپ خود ان کے گرجے میں جا کے ٹل بجایا کہ نکلو. پھر اس عمل کو جب انہوں نے دیکھا, رواداری بلال بھائی دیکھیں, رواداری بین المسالک بھی ہونی چاہیے, بین المذاہب. رواداری ایک ایسی خوبی ہے رویوں میں, اگر رواداری ہو نا رویوں میں, عقیدہ آپ کا جو مرضی ہے, آپ کا عقیدہ جو مرضی ہے, آپ جتنا مرضی سخت عقیدہ اپنا کر لیں, لیکن معاشرتی معاملات میں رواداری ہونی چاہیے.